آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی؟ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے۔ بڑی کلیئر بات ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ عمران خان جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کی ہے ڈیلیں، انہوں نے لی ہے NRO اور ڈیلیں کی ہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں، یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے۔ پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے، اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند سوری، تو وہ یہی خطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایریا ایک فوکس میں ہے، اس میں منرلز بھی ہیں۔ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے، نکالنی پڑتی ہیں۔ 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے، USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ۔ کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرلز جو ہیں اس پورے خطے میں، اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے، پاکستان کے طور پہ نہیں لیا، اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا۔ اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں، ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کو ایسے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق، ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ اس کا مخالف ہوں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی؟ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے۔ بڑی کلیئر بات ہے۔ عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کی ہے ڈیلیں، انہوں نے لی ہے NRO اور ڈیلیں کی ہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں۔ تو ڈیل والی بات نہیں ہے۔ ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری، تردید کر رہا ہے کوئی اور، بیان میں نے دیا نہیں ہے۔ کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد ہوئی، جلدی ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے۔ سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا، وہ بھی ڈسکس کیا۔ انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، خان صاحب مجھے نہیں کہتا، نہ اس نے مجھے کہا، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت PTI کا ورکر، میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں۔
میں لڑتا رہوں گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں۔ سی ایم صاحب آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہے، کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا، یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے، یہ CCI کا ایشو ہے۔ چنگیز خان جدون ہوں، پیام خیبر نیوز۔ جی، یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے، یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے۔ یہ AG قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر پروفیسر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے۔ اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں، ایک BT بھی اس پہ ہوئی ہے، اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے، ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے، لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں۔ پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے، اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو سارا جو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا، تو میرے صوبے کا تو خسارہ 128 ارب، تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا، یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ۔ اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے، میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو، 24 گھنٹے بجلی دے دو، اس پہ بھی نہیں آتے۔ یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں، جھوٹے فیگر دینے پہ، مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے، ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے۔ پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں، تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے، وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے۔ پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ، وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ، وہ کر رہے ہیں کاروبار، وہ کما رہے ہیں پیسے، اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے۔ جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے، تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے۔ اب شرلی ہو یا نہ ہو، میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو، میں نے تو کمانا ہے۔ اب ان کے بہرحال میں تضاد آپ خود دیکھ لیں۔